اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جنت آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جنت کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ سوچے گا جو ایمان کامل رکھنے والا ہو اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہو، جو نصف والا معاملہ ہو کہ دنیا بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، ایسے لوگ نہیں جنت میں داخل ہوتے۔ ہفتے میں 10 منٹ 15 منٹ پڑھ کر کے یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھ کر کے انجینئر ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ تو کیسے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت لگا دیا تو اس کو دین آ جائے گا اور دین کی ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی؟ اس لیے اگر جنت چاہیے تو یہ مفت میں نہیں ملے گی۔ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم اور آپ سورہ بقرہ کی اکثر آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ رب العالمین سورہ بقرہ ہی کی 3 آیات 214، 15 اور 16 یہ 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، حسبہ یحسبو کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنے کے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور نہیں آئے اب تک تم پر وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پہ آ چکے ہیں۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ مستهم الباساء والضراء، ان کو مالی تکلیفوں نے اور جسمانی تکلیفوں نے پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ مستهم الباساء، ان کو پریشانیوں نے، باسا باس کی جمع ہے، عام طور سے یہ مال میں جو کمی ہوتی ہے، مالی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ضرہ یہ جسمانی جو تکلیف ہوتی ہے، بخار ہے، بیماری ہے یا دوسرے زخم وغیرہ ہیں۔ تو مستهم الباساء والضراء، ان کو جسمانی اور مالی ہر طرح کی پریشانیوں نے کیا ہے، پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ وزلزلوا، اور وہ بالکل ہلا دیے گئے زلزلہ سے، یعنی بالکل ڈر گئے، سہم گئے۔ حتی یقول الرسول،
والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ خود وقت کے رسول پکار اٹھے اور جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت جو ذکر کی جا رہی ہے، اس میں ایک طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ یوں ہی تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، بس چلتے پھرتے تمہیں جنت مل جائے گی اور تم آزمائشوں سے دوچار نہیں کیے جاؤ گے؟ ایسا نہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ خبر دی ہے کہ ان الدنیا دار بلا، کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ فتنوں کی جگہ ہے، یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر ضرور آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پچھلی آیات میں پڑھا ہم ضرور آزمائیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ خبر دی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو جگہ ہے، یہ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس میں ضرور آزمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ یہی اللہ کا طریقہ رہا، پچھلے انبیاء اور ان کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ کوئی قوم اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا ہے سوئے زمین پر اس کے ماننے والے جن کی آزمائش نہ ہوئی ہو۔ ایک بھی رسول ایسا نہیں گزرا، ایک بھی نبی ایسے نہیں گزرے، ایک بھی ایسے ایمان والے نہیں گزرے جن کی آزمائش نہ ہوئی ہو۔ یہ پوری اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ نے جنت کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں کہ چلتے پھرتے آپ کو مل جائے، کوئی اس کے لیے تگودو نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، ایسی چیز آپ کو آسانی سے تو نہیں مل پائے گی۔ اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت تو اپنے نیکوکار اور صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ جنت ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہ، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں جنت کی نعمتوں کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ کوئی اس کا ماڈل ہی نہیں ہے، کوئی اس کا نمونہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جنت اس کی طرح، جنت اس کی طرح۔ جنت کی کوئی کاپی، اس کا کوئی ماڈل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی دل کے اندر خیال تک آیا جنت ہے کیسی۔ اتنی عظیم نعمت یوں ہی لوگ پا جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ انداز اس بات کو بتانے کے لیے کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ یوں ہی جنت میں مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کئی آیات میں اسے بیان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ بس وہ یہ کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیا جائے گا ان کو؟ وہم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کہ ایک مرتبہ آدمی زندگی میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا تو اب اس کی آزمائش نہیں ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا اسے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے یقینی طور پر آزمایا جو ان سے پہلے لوگ تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم جھوٹے اور سچے کو جان لے۔ کون ہے جو آزمائش میں ایمان میں کھرا اترتا ہے، اور کون ہے جو آزمائش کے وقت ایمان کو کیا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ایمان کو تم طلاق دے بیٹھے، ایمان کو چھوڑ کر کے دوسرے دین اور دھرم میں جانے لگے، ایمان میں تمہیں، اسلام میں تمہیں کمیاں اور نقص آنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایسے اللہ سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ابھی آزمایا ہی نہیں تھی تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں تکلیفوں۔ تو ایسے نہیں کہ تکلیف کے بغیر کسی کو جنت مل جائے،
یہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث معاملے کو اور واضح کرتی ہیں. خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے یہ بیان سے بات. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بخاری وغیرہ کی روایت ہے, اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ خانہ کعبہ میں آپ تکیے کا ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے, اور آئے کہنے لگے الا تستنصر لنا, آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کر دیتے, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرما رہے, آپ مشرکین پر بد دعا کیوں نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم اس قدر گھبرا گئے, تم سے پہلی جو امتیں تھیں ایمان کی وجہ سے فیوخذ الرجل بحفر فیحفر له فی الارض, آدمی کو پکڑا جاتا, اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا, اور اس کے بعد آرے سے اس کو چیر دیا جاتا, پورے آدھے آدھے ٹکڑے کر دیے جاتے, اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے سر پہ ڈالے جاتے, جو کنگھیاں گوشت کو چیرتے ہوئے ہڈیوں تک پہنچ جایا کرتی تھی. لیکن صورتحال کیا تھی, کتنی بھی تکلیفیں دی جاتی, فما یصدہ ذالک عن دینہ, یہ ساری تکلیفیں انہیں دین سے برگشتہ نہیں کر پاتی تھی, دین سے دور نہیں کر پاتی تھی. اللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا, حتی یسیر الراکب من صنعاء, یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء جو کیپٹل ہے یمن کی وہاں سے چلے گا, اور یمن کا ایک دوسری سٹی حضرموت بہت مشہور ہے, یمن سے صنعاء سے حضرموت جائے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو, بالکل امن و امان ہو جائے گا, ہاں سوائے یہ کہ وہ اپنی بکریوں پر بھیڑیوں سے خوف کھا رہا ہوگا. اس قدر امن و امان ہو جائے گا, اسلام غالب ہو جائے گا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم جلدبازی کر رہے ہو, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مثالیں دے کر کے کہ ابھی تم پر وہ وقت ہی نہیں آیا, تم سے پہلی امتوں کو ایمان کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں دی گئی تھی, اور اس طرح کے حالات اہل ایمان کے ساتھ بنتے رہے. غزوہ احزاب ہی کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ احزاب حزب کی جمع احزاب ہے, جس کا مطلب سرکل اور جماعت. اس غزوے میں جنگ میں کیا ہوا تھا کہ سارے کفار کے بڑے بڑے قبیلے, یہود کے بڑے بڑے قبیلے سب ایک ہو کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر رکھا تھا, غزوہ احزاب, اور جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. تو صورتحال انتہائی خوفناک تھی. یہودیوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا کہ یہ باہر سے آنے والے لوگوں سے ہماری حفاظت کریں گے. ان لوگوں نے دغا اور دھوکہ دے رکھا تھا, جن پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتماد اور بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ یہ حفاظت کریں گے, اب انہی کی طرف سے خطرہ ہو گیا تھا. انتہائی صورتحال بگڑی ہوئی تھی. جو منافقین تھے وہ ایک بہانے سے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے, یہ محفوظ نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر کے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نقشہ کھینچا, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جب ان پر چاروں طرف سے مصیبتیں آنے لگی, اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے, اور ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا گئی, دل خوف زدہ ہو گئے, اور لوگ اللہ کے متعلق طرح طرح کا گمان رکھنے لگ گئے. یہ وہ وقت تھا جب ایمان والے مکمل طور سے جھنجھوڑ دیے گئے. ادھر چاروں طرف سے دشمنوں کا خوف, اور ادھر یہودیوں نے غداری کر لی ہے, اپنے بچوں پر, اپنی بیویوں پر, اپنی اولادوں پر خوف کھائے ہوئے کہ کیا صورتحال ہے. اور اہل ایمان اس موقع پر بھی کیا کہتے تھے, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. منافقین کیا کہنے لگے صورتحال کو دیکھ کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے صرف ہم سے دغا اور دھوکہ کیا ہے. کہتے تھے کہ ساری زمین تمہارے ہاتھ ہوگی, تم فتح اور کامیاب ہو جاؤ گے. صورتحال یہ کہ لیٹرن اور باتھ روم کرنے کا موقع نہیں, خوف اور شدت کا یہ معاملہ ہے, اور ایک ایک کر کے وہاں سے جانے. لیکن وہی اہل ایمان یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل
سچا وعدہ ہے، بالکل سچا وعدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جائیں گے، حالانکہ اب تک ان پر پہلے جیسے لوگوں کے حالات نہیں آئے، انہیں مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، جسمانی مصیبتوں نے، مالی پریشانیوں نے بالکل پکڑ لیا اور وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے بالکل ہلا دیے گئے۔ یہاں تک کی صورتحال یہ ہو گئی کہ خود اللہ کے رسول جو اس زمانے کے تھے اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو کیا اللہ کے رسولوں کو یہ شبہ تھا کہ مدد نہیں ہوگی؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا، قبل ان یموت، ان کی وفات سے پہلے اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ لیکن خوف اور ڈر کس کا تھا؟ جو ان پر ایمان لائے ہوئے تھے کہ کہیں وہ پیچھے نہ ہٹ جائے، کہیں ان کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا۔ باقی انبیاء کے ہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوگا، ان کو پورا، جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کبھی کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، مگر اللہ کے رسول وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں ان کی وفات سے پہلے ہو کر کے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیشتر نبوت اور رسالت کا جو وقت گزرا، ظاہر ہے اس زمانے میں تکلیفیں زیادہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ کر رکھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، یقیناً آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخلہ فرمائیں گے، بالوں کو موڑتے ہوئے یا اس کو چھوٹا کر۔ فتح مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہو گیا مکہ، مکہ کی سرزمین جہاں سے آپ کو نکالا گیا تو سب آپ کے زیر نگین ہو گیا، اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہے، ایک بہت بڑے حصے پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے، قبضہ اسلام پھیل چکا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جنت آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کیا ہے، جنت کے چاروں طرف کیا ہے، مصائب ہی مصائب ہے، کوئی ایسا راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے جو شارٹ اور آپ بھی چلے جائیں۔ جنت کے جتنے بھی راستے ہیں یہ سب مشکل ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ لوگوں سے سوال کیا کہ جنت کا راستہ مشکل ہے یا آسان ہے، تو اکثریت ان لوگوں کی رہی جنہوں نے کہا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، آسان ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی رہی جنہوں نے یہ کہا کہ جنت کا راستہ آسان ہے، جبکہ قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، انتہائی مشکل ہے، مشکل نہیں انتہائی مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر تھوڑا موڑا آدمی اس طریقے سے پہنچ جائے، بلکہ وہ پہنچے گا جو ایمان کامل رکھنے والا ہو اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہو۔ جو نصف والا معاملہ ہو کہ دنیا بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، ایسے لوگ نہیں جنت میں داخل ہوتے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہفتے میں 10 منٹ 15 منٹ کا درس سن لیں اس سے جنت مل جائے گی، اس سے دین آ جائے گا، اس سے نہیں ہوگا۔ جنت کے لیے آپ خود سوچیں کہ ایک انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کتنے سال کھپاتے ہیں، تب جا کر کے آپ انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ نے کیسے گمان کر رکھا ہے کہ بس ہفتے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنے سے آپ کو علم آ جائے گا اور آپ عالم ہو جائیں گے، آپ کو دین کی کا علم ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی انجینئر اور ڈاکٹر بننا چاہے تو ہفتے میں 10 منٹ 15 منٹ پڑھ کر کے یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھ کر کے انجینئر ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ تو کیسے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت لگا دیا تو اس کو دین آ جائے گا اور دین کی ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی؟ اس لیے اگر جنت چاہیے تو یہ مفت میں نہیں ملے گی، بلکہ ایک اور روایت بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تلواروں کی چھاؤں میں۔ مصیبتوں کے بغیر، آزمائشوں کے بغیر، قربانیوں کے بغیر جنت کا ٹکڑا تک نہیں ملے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ آپ فرماتے ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وماله وولده،
مومن مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو اور ریگولر آزماتا رہتا ہے، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کے جسم میں، حتی یلقی اللہ علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والوں پر جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں سب ان کے گناہوں کو کا کفارہ ہوتی ہیں۔ ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے اہل ایمان کو تو اللہ اس کے عوض اور بدلے میں ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب مصائب نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، تو گناہ آپ کے کیسے دھلیں گے، کیسے ختم کیے جائیں گے؟ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن مصائب اور پریشانیاں جو آتی ہیں اس سے گناہ کیا ہے، ایک طرف دھلتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح طور پہ بیان کی کہ جنت کا جو معاملہ ہے وہ ایزی اور آسانی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور اب تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مسکم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں جسمانی تکلیفوں نے اور مالی تکلیفوں نے بالکل جکڑ لیا اور وہ تکلیفوں میں بالکل ڈرا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ یہ عالم ہو گیا کہ خود اللہ کے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے یہ پکار اٹھے، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب۔ اور ہر آنے والی چیز کیا ہے؟ قریب۔ کل ما هو آت فهو قریب، ہر آنے والی چیز کیا ہے؟ قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں کیا کہا؟ انا والساعۃ ہاتین، میں اور قیامت بالکل ایسے ملے ہوئے۔ حالانکہ کتنے سال گزرے گے، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ موت ہماری آنی ہے، یہ قریب ہے، کبھی بھی آ جائے، قریب ہے۔ ہر آنے والی چیز کیا ہے؟ قریب ہے۔ ایسے ہی اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد یہ قریب ہے، آنی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کی حفاظت کرتا رہے گا کسی بھی شخص کے ذریعے سے۔ تو ایسے مواقع پر انسان کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ امید کا دامن پکڑے رہنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حال میں کیا ہے؟ آ کر رہے گی۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کرنے لگ جاتے ہو، ویٹ اور انتظار نہیں کرتے ہو اللہ کی نصرت اور مدد کے آنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے کی آیات ہم نے پڑھا پچھلے ہفتے میں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ دنیا کی زندگی میں بہترین چیز کیا مال ہے؟ دنیا کی آپ دیکھیں گے کفار کے درمیان یا عام لوگوں کے درمیان فتنہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ مال ہے۔ لوگوں میں نفرت کی جڑ کیا ہے؟ مال ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے۔ رسول سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے۔ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو جڑ اور فساد کیا ہے؟ آپ کو مال کی صورت میں نظر۔ اس لیے صحابہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ مال، کون سا مال خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے تاکہ مال کا حق ادا ہو جائے اور جہنم سے انسان بچ جائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ماذا ينفقون، وہ لوگ کیا خرچ کریں، یعنی کون سی چیز خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، آپ کہہ دیجیے، آپ بتا دیجیے، جو چیز تم مال میں سے خرچ کرو گے، جو بھی مال تم خرچ کرو گے، مال صرف کیش نہیں ہوتا ہے، مال صرف کیش نہیں ہوتا۔ آدمی کا کپڑا دے دیا یہ بھی مال ہے، آدمی نے اپنے کھانے پینے کی کوئی چیز دے دی یہ بھی مال ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مال ہیں۔ آپ کوئی شخص بیٹھ کر کے اس سے کیش لے سکتا ہے؟ پہلے یہی طریقہ تھا، ایک آدمی کھجور دے کر کے چاول لے کر آ جاتا تھا، ایک آدمی کھجور دے کر کے کچھ اور لے کر کے آ جاتا تھا، یہ کرنسی تھی ایک زمانے تک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ مال میں شامل۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو، مال میں سے جو بھی خرچ کرو، کسی بھی طرح کا مال خرچ کرو، کن کے لیے؟ سب سے پہلے ہونا چاہیے فللوالدین، سب سے پہلے وہ مال کن پہ خرچ کرو؟ والدین، ماں باپ پر، والاقربین، اور پھر سب سے قریبی لوگوں پر۔ اور اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو باپ سے جڑتے ہیں اور وہ لوگ جو ماں سے جڑتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی مضبوط رشتہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ رشتے بنتے ہی ہمارے ماں اور باپ سے۔ پورا ددیال ہمارا
والد سے بنتا ہے، والد کے بھائی چچا ہو جاتے ہیں، ان کے والد دادا ہو جاتے ہیں، ان کی بہنیں پھوپھی ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ادھر آ جاتے ہیں والدہ سے تو ان کے ماں باپ نانا نانی ہو جاتے ہیں، بڑے رشتے ہو گئے، ان کے بھائی بہن خالہ اور ماموں ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بچوں کے بچے ہمارے کزن ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے تو یہ رشتے داریاں جڑتی ہی کیا ہے؟ ماں باپ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کو خرچ کرو کن پر؟ اپنے والدین پر اور قریبی سب سے قریبی لوگوں پر، والیتامى اور یتیموں پر، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، یتیموں پہ مال خرچ کرو کیونکہ ان کے پاس اب کمانے والا کوئی نہیں. والمساکین مسکینوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافروں پر اگر وہ ضرورت مند نظر آئیں تو ان پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. کتنی پیاری بات بیان کی. وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کرو گے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، فإن اللہ به علیم، اللہ تمہاری اس بھلائی کو خوب جاننے والا ہے. آپ کوئی عمل کرتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری تعریف نہیں ہوگی، کچھ نہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. جو بھی بھلائی کرو گے، جو بھی حسن سلوک کرو گے، کبھی کبھی آپ جس سے کیے ہو تو اس کو بھی نہیں معلوم ہو پاتا کہ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے. کبھی کبھی آپ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کو بھی نہیں معلوم ہو پاتا کہ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، لیکن اللہ اس بھلائی کو خوب جاننے والا ہے اور اس پر کیا ہے؟ اجر دینے والے نہیں. جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام تم کرو گے وہ اللہ رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب جاننے والا ہے اور قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے. امام قتادہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عمدہ بات بیان فرمائی. کہا محفوظ ذالک عند اللہ، جو بھی عمل تم کر رہے وہ اللہ کے پاس بالکل سیف ہے، محفوظ ہے. عالم به، اللہ تمہارے عمل کو جاننے والا ہے. شاکر لہ، اور تمہارے اس عمل کی قدر کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَشْكَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا أَجْزَ بِخَيْرٍ مِنَ اللَّهِ، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اسی عمل کی قدر کرنے والا اور اس کا بہترین بدلہ دینے والا نہیں. آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی عمل خیر و بھلائی کا کرتے وہ کیا دے گا؟ اللہ کے مقابلے میں وہ کیا دے گا؟ لیکن جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس عمل کی قدر بھی کرتا ہے اور اس کا بہترین بدلہ بھی دیتا ہے، اور اس قدر دے دیتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس قدر دینے اور نوازنے والا ہے. بارہا یہ روایت پیش کی گئی اور اس لیے بار بار پیش کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ نیکیوں کی قدر کو سمجھیں. تو بخاری کی روایت، آدمی گزر رہا ہے، راستے میں ایک درخت گرا ہوا ہے، اس کی ٹہنی گری ہوئی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس کو پیچھے کر دیتا تاکہ آنے جانے والے کو تکلیف نہ. حدیث کے الفاظ کیا؟ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. یاد رکھیے جب اللہ کے لیے لفظ شکر استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب اللہ نے اس کا شکر ادا کیا ہے نہیں ہوگا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. ہم اللہ کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق کہے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قدر کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی قدر کی، اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. یہ مت دیکھیں کہ کوئی جان نہیں رہا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے. ریا اور نموز سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ علیم و خبیر جو ہے اس کے پاس آپ کے سارے اعمال کا ریکارڈ کیا ہے؟ محفوظ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے صدقہ یا مال کو خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ سب سے پہلے والدین پر، پھر اس کے بعد جو اقرب فالاقرب، جو جتنے قریبی ہیں پہلے ان پر خرچ کیا جائے، پھر مساکین پر، اور پھر اسی طریقے سے پھر یتیموں پر، پھر مساکین پر اور مسافروں پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غن وابدأ بمن تعود. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد بھی آپ کی روزی روٹی برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ دے دیے پھر آپ محتاج ہو گئے. تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ دینے کے بعد بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ باقی رہے. یہ بہترین صدقہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی دے دے اور پھر اس کو خود ضرورت پڑ جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی.
اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصدقوا، صدقہ کیا کرو. فقال رجل، آپ دیکھیں ایک چیز بھول رہا ہوں ذکر کر دینا بہت مناسب ہے کہ قرآن میں چند ہی سوالات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیے اور جو کوٹ کیے گئے ہیں تقریباً 12 سے 13، اور ان میں سے اہم سوالوں میں سے صحابہ نے یہ سوال کیا ہے یتیموں کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں. یہ بڑی چیز ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ مال میں سے کیا وہ خرچ کرے، کون کون سی چیز خرچ کر سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس کیش نہیں، کیا وہ آلو پیاز خرچ سکتا ہے؟ ایک صحابی کے متعلق ہے وہ جب نکلا کرتے تھے، نام یاد نہیں پڑا ہے، تو کچھ نہ کچھ گھر سے لے کر کے نکلتے تھے، کچھ نہیں ملتا تو آلو پیاز لے لیے، وہ بھی کسی کو دے دیے راستے میں. یعنی ہر دن آدمی صدقہ دینے والوں میں شامل ہو جائے. نہیں کیش ہے کچھ اور دے دے، کوئی چیز اس کے پاس ایکسٹرا وہی دے دے، کیش کی شکل میں نہیں کوئی اور شکل میں دے دے. پر صدقہ دینے والوں میں کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر دن شامل کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے. تو آپ نے کہا کہ اس دینار کو سب سے پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرو. کہا اللہ کے پیغمبر ایک دینار کے علاوہ اور دوسرا دینار ہے؟ تو آپ نے کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو. پھر کہا اور دینار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرو. یاد رکھیے بیوی کی ذمہ داری بہت زیادہ اہم ہے، ان کو کھلانے پلانے، اگرچہ وہ شہر بادشاہ کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس سے نکاح کر دیا تو اس کے اخراجات آپ پر ضروری ہیں. آپ بھیک مانگ کر کھلاؤ یا کہیں سے کھلاؤ. اگر آپ نے بادشاہ کی بھی بیٹی سے شادی کر لی ہے تو اس کا نان و نفقہ، اس کا کپڑا، اس کو مکان دینا یہ آپ پر واجب اور ضروری. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے تو کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو. کہا ایک اور دینار ہے تو کہا اپنی اولاد پہ خرچ کرو. کہا ایک اور دینار ہے تو کہا اپنے خادم اور غلام پہ خرچ کرو. کہا اور دینار ہے ہمارے پاس تو کہا انت افسر، تم زیادہ جانتے ہو کہ کہاں خرچ کرنا ہے، تم دیکھو کہ کہاں کہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ خرچ کرنے والا کبھی کوانٹٹی کو مت دیکھے، خرچ کرنے والا کبھی کوانٹٹی کو مت دیکھے. آپ یہ مت دیکھیے فلاں آدمی اتنا خرچ کر رہا میرے پاس اتنا ہی نہیں. آپ نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا. قالوا وکیف یا رسول اللہ، پوچھا ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بھاری ہو گیا، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کانا لرجل درہمان، ایک آدمی کے پاس 2 درہم تھا. تصدق باحدہما، 2 تھا 1 درہم صدقہ کر دیا. کتنا تھا؟ 2 درہم کا 1 درہم صدقہ کر دیا. وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درہم فتصدق بها. اب جس کے پاس 2 تھا اس نے کتنا خرچہ کیا؟ آدھا خرچہ کر دیا. اور دوسرا آدمی گیا، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے اسے خود نہیں معلوم، گیا کونے سے تھوڑا سا نکالا، ایک طرف سے نکالا 1,00,000 درہم نکلا اور خرچہ کر دیا. تو اس نے اپنے مال کا کتنا حصہ خرچ کیا؟ کچھ نہیں معلوم. اور اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ خرچ کر دیا. 2 تھا 1 آدھا دے دیا، لیکن جو 1,00,000 درہم جس نے دیا اس نے آدھا. اس لیے یہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر کیا بھاری ہو جائے. یہ حدیث صحیح ہے، سنن نسائی کی اور مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے. تو آدمی کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا دے رہا ہے، اصل یہ ہے کہ اس کے پاس کیا تھا اور اس اعتبار سے وہ کیا دے رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ تولتے ہیں ناپتے اس طریقے سے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو باقاعدہ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی دینا. وہ پورا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں، بھائی اتنا ہے یہ پروجیکٹ ہے، اتنے اتنے پہ دینا. اب ایک آدمی جس کے پاس وہ نہیں ہے پورا کرنے کے لیے تو نہ دے. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہی تھا کہ جس کے پاس اللہ نے جس کو جس قدر دیا ہے وہ لے کر کے آ جائے. کیا پتا جو آدمی آپ کو دے رہا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں دے رہا ہے اور دوسرا شخص 1 ریال کی شکل میں دے رہا ہے.
تو ایسے مواقع پر اب قتال کرنا واجب اور ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب ان سے ملو تو کیا ہے، ڈٹ جاؤ. تو اس طرح کے مواقع پر کیا ہے، جنگ واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں جنگ واجب اور ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو بہتر ہے، نہیں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کوئی ایسی جنگ ہو جس کے متعلق حاکم وقت نے کچھ لوگوں کو متعین کر رکھا ہے کہ ہو جائے، تو باقی لوگوں پر وہ ضروری نہیں رہ جاتی. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا سارے لوگ نکل جائیں بغیر کسی استثناء کے، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں روک دیا تھا کہ تم میری جگہ پر یہاں رہو، تم غزوہ تبوک میں شریک نہیں رہو. حالانکہ اس کا انہیں ملال اور تکلیف بھی تھی، کیونکہ ہر جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور بہادر صحابہ میں شمار. تو آپ نے کیا فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے ہارون کا مقام مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو کون ڈپٹی ہوتا تھا، کون ان کے پیچھے ہوتا تھا، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے تم میرے لیے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم ہو. تو پھر وہ اس سے کیا ہے، راضی اور خوش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے، جنگ کو فرض قرار دیا گیا ہے، حالانکہ تمہیں ناپسند ہے. اور امام قتادہ فرماتے ہیں شدید علیکم، یعنی کرہ لکم ای تم پر سخت ہے یہ جہاد کرنا. کوئی بھی آدمی سے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کو دو حساب سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک یہ ہے کہ طبعی جو بشری تقاضا ہے انسان کا جو نیچر ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ بھائی اس کا ہاتھ پیر کاٹا جائے، اسے تکلیف پہنچائی جائے، وہ قتل کیا جائے، اس کو پسند نہیں کرتا. یہ طبعی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب حکم ہو جائے اللہ کی طرف سے تو پھر کبھی مومن آدمی اس کو ناپسند نہیں کرتا. فرق سمجھ رہے؟ کوئی بھی آدمی یوں لڑائی جھگڑا اور جنگ کرنا پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ بھائی اس میں نقصان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ واجب اور ضروری ہو جائے تو کوئی مومن آدمی اس کو ناپسند نہیں، بلکہ اس کو خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے. تو جو ناپسند کہا گیا ہے وہ انسانی تقاضے کے مطابق کہا گیا ہے، وگرنہ کیا ہے، تمام صحابہ وہ لولے لنگڑے تک صحابہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں کیا، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ تو لنگڑے صحابی تھے، پیر نہیں تھے، کہا کہ مجھے بیٹھا دیا گیا، اور پھر غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی. تو ہاتھ تو ایسے لڑیں گے. تو ایک چیز یہ ہے کہ آدمی طبعی طور پر کسی چیز کو ناپسند کرے، لیکن جب اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر اس کو پسند. فجر کی نماز کے لیے آنا طبعی طور پہ دیکھا جائے، فطری طور پہ دیکھا جائے تو کسی کو پسند نہیں. ٹھنڈ کے دنوں میں کبھی بھی خوب نیند آ رہی ہوتی، لیکن جیسے یہ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ بندہ شوق سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے رات روٹ کی نماز چلتا ہے. سب کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے تو مومن آدمی کے لیے کیا ہے، یہ چیزیں آسان ہو. بلکہ تمام نیک اور صالح لوگوں کی یہی عادت رہی، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی نیک اور صالح لوگ گزرے سب تہجد گزار ہوا کرتے تھے، سب راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے گفتگو کرنے والے اور بات چیت کرنے والے ہوتے تھے. اس زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ تہجد گزار لوگوں کی یا رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد گھٹتی ہی جا رہی ہے. اور یہاں دیکھیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کوئی چیز کیا ہے ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے خیر ہوتا. ہم کو معلوم ہے نہیں، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ علم غیب ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ. آپ ایک دکان کھولتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ کیا ہے خیر بنا دیتا ہے. کبھی کبھی صورتحال جو نظر آتی ہے خاص طور سے بر صغیر کی، ہندوستان وغیرہ کی، تو آدمی کیا مایوس ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے کیا ہے خیر ہو. ایسے لڑائی اور جنگ کو تم ناپسند کرتے ہو طبیعی طور پہ، لیکن کیا ہے اگر جنگ میں کامیابی ہو گئی تو اس میں بہت ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں آ جاتی، تمہیں فتح اور نصرت مل جاتی ہے. اور اگر شہید ہو گئے اللہ کے راہ میں تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے بہت مرنا تو تھا ہی ایک دن، لیکن اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر کے شہداء کا مقام و مرتبہ پا لیے اور جنت اپنے لیے کیا تم نے یقینی اور واجبی بنا لی. تو آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کوئی چیز تم پسند کرتے ہو لیکن وہی چیز تمہارے لیے کیا ہوتی ہے بری ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خیر اور شر ہمارے علم میں نہیں. اسی لیے جب آپ دعا استخارہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا نا کہ آپ کسی ایسے کام میں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس میں استخارہ کریں. اب ایسا نہیں کہ عمرہ کرنا تو استخارہ کرو، نماز پڑھنے آنا تو استخارہ کرو. اس طرح کی چیزوں میں نہیں استخارہ کیا جاتا، یہ تو کنفرم چیزیں ہیں. لیکن مان لیتے ہیں کہیں آپ کا رشتہ آ رہا ہے، وہ رشتہ آپ کے لیے مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، استخارہ کریے. آپ وہاں آپ دکان کھولنے جا رہے ہیں، مناسب ہے کہ نہیں، اس میں استخارہ آپ کیجیے. یہ کاروبار آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہاں کیجیے. اللہم انکا تعلم ولا وتقدر ولا اقدر. اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا ہوں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے کہ تو قدرت اور طاقت کا میں نہیں. اسی لیے اگر اس میں میرے لیے خیر ہو تو آسانی کر دے، اور اگر شر ہو مجھے اس سے دور کر دے. اس سے کیا ہے دور کر دے. اس میں بھی انسان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. ایسی چیزیں ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، ظاہری طور پہ ہمیں نقصان نظر آتا ہے لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے فائدہ ہوتا ہے. اور ظاہری چیز میں کوئی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے ہمیں لیکن حقیقت میں ہمارے اس میں کیا ہے نقصان ہوتا ہے. خریب ہے کہ بہت ساری چیزیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی کے راستے بنا دیتا ہے. کیونکہ انسان اصل میں کیا ہے کمزور ہے. انسان کمزور ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں، اس کے معلوم بھی نہیں. انسانوں میں اصل ہے انسان جاہل ہے، علم والا نہیں ہے. انسانوں میں اصل کیا ہے وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے ہو. جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ نے نفی کر دی کہ تم نہیں جانتے ہو. جانو گے کیسے؟ جب سیکھو گے آؤ گے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی. وعلمک ما تکن تعلم. اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھلائی جو آپ. تو انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا، جتنا کم علم والا ہوگا اتنا زیادہ وہ پریشانی میں زندگی گزارنے والا ہوگا. جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا زیادہ وہ کیا ہے اس کی پریشانی اور ہیڈیک اور ٹینشن کیا ہے کم ہوتی چلی جائے گی. وہ جانے گا کہ اس کا انجام کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علم مربوط کرنے کی کوشش کرے، علم سے جوڑنے کی کوشش کرے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قتال اور جنگ لوگوں کو ناگوار کرتی ہے لیکن اس میں کیا ہے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحب به نفسه. جو آدمی مر جائے اور کسی جنگ میں شریک نہ ہو اور دل میں اس کا خیال تک بھی نہ ہو. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ الرٹ اور تیار رکھیں کہ کبھی بھی جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اس لائق ہو جائیں گے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب چلو وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دو، تو اس قدر اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئرڈ اور تیار آدمی کیے ہوئے ہو کہ وہاں ہیجیٹیشن وغیرہ نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو، بلکہ فوری طور پہ انسان تیار ہو جائے. تو جو آدمی مرے اور اس نے کسی غزوے میں شرکت نہ کی ہو اور اس کے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا ہو، مات علی شعبۃ من نفاق.
تو اس کی وفات، اس کی موت نفاق کے حصے پر کیا ہے؟ ہوئی ہے، نفاق کے حصے پر ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو طبیعت کو ناگوار ہوں طبی طور پہ، وہ اس پر کوئی پکڑ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا حکم دے دے تو اس میں ناگواری کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سے کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ ٹھوکر لگے، کوئی نہیں چاہتا اس کے مال میں نقصان ہو، ان چیزوں کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہو تو پھر طبیعت پہ کسی بھی صورت میں وہ ناگوار نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھے، یسألونک، صحابہ سے پوچھتے تھے، تو آج بھی کیا ہے، علم کا اگر کسی کو علم نہ ہو تو کن لوگوں سے پوچھے؟ اس فیلڈ کے ماہرین سے پوچھے۔ ایسا نہیں کہ راستے میں چلتے پھرتے کسی سے پوچھ لے، ایسا نہیں کہ راستے میں چلتے پھرتے کسی سے پوچھے، جیسے اس زمانے میں ہو رہا ہے کہ آدمی جس سے چاہتا ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ حالانکہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو جو ماہرین ہیں اس فن کے، انہی سے کیا ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے یہ تصویر آپ کے سامنے بالکل واضح ملے گی۔ تو یہ 3 آیات اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئی۔